الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله واس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالصخور ويداناره الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام إن في صلبك عالم آل محمد ليتني أدركته وسمي أمير المؤمنين صلوات على محمد واجب الاحترام معزز سامعین، دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا کرتے ہیں خالق کائنات جس عظیم امام کی ولادت کا جشن ہے اور میلاد ہے، دعا ہے خالق کائنات اس عظیم امام کی پاکیزہ سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے میرے عزیز بڑے خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، لیکن مجھے عجیب لگا کہ آپ لوگ بالکل خاموش تھے اور میں پریشان ہو گیا، شاید اس مسجد کا ماحول ہی ایسا ہے۔ اور بہرحال جو بھی یہاں آتا ہے وہ خلوص کے ساتھ حاضری دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر سننے والے جو ہے وہ پڑھنے والے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیں تو میرے خیال میں ثواب ہو جائے گا، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ نعرہ حیدری! تھوڑا سا اس کو میرے خیال میں اگر مجھے نہیں معلوم یہاں ماحول کیسا ہے، ویسے تو خیر ممبر کے تقاضے ہیں، خطیب جو ہے وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو محفل بڑی نورانی اور بابرکت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ سارے مل کے بابا زبلند صلوات پڑھ لیں۔ آج کی اس ولادت کی مناسبت سے سب سے پہلے حجت برحق امام عصر کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جس حدیث کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، آسمان امامت ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کانا ابھی، چھٹے امام سے جو حدیث میں نے نقل کی ہے، ساتویں امام فرماتے ہیں کانا ابھی یقول غیر مرت، کہ میرے بابا چھٹے امام بارہا یہ جملہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا موسیٰ کاظم، آپ کی صلب سے اللہ آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو ہم آل محمد کا عالم کہلوائے گا۔ ان فی صلب کا عالم آل محمد، اے بیٹا موسیٰ کاظم، اللہ آپ کی صلب سے ایک ایسا فرزند آپ کو عطا کرے گا کہ جس کا لقب، جس کا نام عالم آل محمد ہوگا،
اور پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں لیتنی ادرکتہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اے بیٹا موسیٰ کاظم، کاش میں جعفر صادق اس کو درک کرتا، کاش میں جعفر صادق اس عالم آل محمد کی زیارت کرتا۔ اور پھر آگے جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ انہ سمیع امیر المومنین، کہ جو تیری ظلم سے عالم آل محمد ہوگا اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا نام ہمارے جد علی کے نام جیسا ہوگا۔ چھٹے امام نے جو تعارف فرمایا ہے آٹھویں امام کا، اور امام کی آمد سے پہلے، امام کی ولادت سے پہلے جو خصوصیات بیان کی ہے، یہ جو آٹھویں حجت خدا ہوگی یہ عالم آل محمد ہوگا۔ اب آل محمد میں سے ہر فرد عالم ہے، لیکن بعض ایسی صفات ہیں، بعض ایسی خوبیاں ہیں جو بعض اماموں میں زیادہ ظاہر ہوئی ہے، ورنہ ہر امام عالم ہے، ہر امام ہادی ہے، ہر امام جواد ہے، ہر امام رضا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، لیکن بعض ایسی خصوصیات اور صفات ہیں کہ وہ اس زمانے میں اس امام کو زیادہ اس صفت کو ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے وہ صفت اس امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو چھٹے امام نے فرمایا انہ سمیع امیر المومنین، اے بیٹا موسیٰ کاظم جو تیرا فرزند ہوگا اس کا نام ہمارے جد علی کے نام جیسا۔ اور یہ کتنا بابرکت نام ہے، اور شاید پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، اور یہ بھی بعض احادیث میں مل رہا ہے امام نے فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ اس میں حکمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آسمان امامت و ولایت کے 5ویں تاجدار امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ امام نے تاکید فرمائی اپنے چاہنے والوں کو کہ اپنے بچوں کے نام یا اگر بیٹا ہو تو یا محمد نام رکھو یا علی نام رکھو، اور اگر بیٹی ہے تو فاطمہ نام رکھو۔ اور امام نے فرمایا کہ جس گھر میں بچے کو پکارا جائے محمد اور علی کے نام کے ساتھ، اس گھر سے شیطان دور چلا جاتا ہے، تو گھر بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو 8ویں امام کا نام علی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ جو 8ویں حجت خدا ہوگی انہ سمیع امیر المومنین، اور لقب جو ہے میرے مولا کا، بس توحیدی گفتگو ہے، آگے پڑھوں گا، لقب میرے مولا کا وہ رضا ہے۔ اور یہاں تک کہ 9ویں امام کا زمانہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ لیتے ہیں۔ نویں امام کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا نویں امام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا 8ویں امام کو جو رضا لقب ملا ہے، یہ مامون نے 8ویں امام کو یہ لقب دیا ہے کہ جب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا اور راضی ہو گئے ولی عہد بننے پہ، تو اس وقت مامون نے رضا لقب دیا ہے۔ امام نے فرمایا جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، خدا اس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور امام نے فرمایا میرے بابا کو جو رضا لقب ملا ہے یہ اللہ نے خود لقب عطا کیا، خدا نے لقب عطا کیا ہے۔ اور امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے چونکہ میرے بابا 8ویں امام آسمانوں پر بھی رضا ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہے، اور زمین پر بھی رضا ہے، زمین والے بھی اس سے راضی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے مولا یہ تو آپ کے تمام آباء و اجداد کی صفت ہے، ہر امام سے اللہ بھی راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔
امام فرماتے ہیں جو اصل وجہ ہے میرے بابا کے رضا لقب کی وہ یہ ہے کہ باقی اماموں سے اپنے راضی ہیں لیکن مخالف راضی نہیں ہے. میرے بابا رضا وہ ہیں جن سے اپنا بھی راضی ہے مخالف بھی راضی ہے. یہ رضا آل محمد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام کے زمانے میں چونکہ یونان سے بہت سارے فلسفے کی کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور مسلمانوں کے ہاں ایک نئی تہذیب آئی, غیر مسلم کتابوں کے ترجمے جب شروع ہونے لگے تو اس ترجموں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آفت جو آئی 8ویں امام کے زمانے میں کہ انحراف بھی بہت سارا پیدا ہو گیا. لوگوں کے عقائد اور نظریات کو متاثر کرنے لگے یہ ترجمے. جب غیر مسلم کتابوں کے ترجمے ہوئے, یہودی, عیسائی, ضد دین, دہریہ, تو اس وقت لوگوں کے عقائد اور نظریات بھی ڈگمگانے لگے. یہاں تک کہ ایک بڑا گروہ جو 8ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا وہ مرجئہ ہے. مرجئہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ صرف ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ایمان کافی ہے, اہل بیت کو مان لو بس آپ جنتی ہیں, عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے, یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. اور 8ویں امام نے مرجئہ کے اس عقیدہ رکھنے والے پر اللہ کی لعنت کہا ہے. 8ویں امام نے فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس طرح کی انحرافی بہت سارے عقائد و نظریات 8ویں امام کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے. یہاں تک کہ ایک مذہب جو ہے واقفیہ, کچھ لوگ جو متوقف ہو گئے, ٹھہر گئے کہ 7ویں امام کی امامت پر, اور کہا اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے, 8ویں امام کی امامت سے انکار کر دیا. بڑے بڑے شیعہ مولا کائنات کے ماننے والے محبان اہل بیت ان کے وہ بھی متردد ہونے لگے, متزلزل ہونے لگے, ان کے ایمان ڈگمگانے لگے. یہاں تک کہ کئی دفعہ لوگ آ جاتے تھے 8ویں امام کے سامنے اور امام کے سامنے جسارت کرتے تھے کہ آپ امام نہیں ہیں, آپ امام برحق نہیں ہیں. اسی طرح سے اسی مذہب کا ایک شخص واقفیہ جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے عبداللہ بن مغیرہ, توجہ ہے آپ کا, عبداللہ بن مغیرہ جو شیعہ علی ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, سارے فرائض کو انجام دینے والا ہے, یہ بھی اسی تزلزل کا شکار ہو گیا. پتہ نہیں 8ویں امام امام برحق ہے یا نہیں ہے. کہا اسی کیفیت میں خانہ کعبہ گیا کہ اللہ کے گھر میں جاؤں, خدا سے التجا کروں, دعا کروں, خدایا میری ہدایت فرما. یہ کہنا میں خانہ کعبہ میں پہنچا, میں نے خانہ بیت اللہ کا طواف کیا, نماز طواف پڑھی, اس کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کر میں نے دعا کی. میں نے کہا خدایا میری رہنمائی فرما, میری ہدایت فرما. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا 8ویں امام بھی امام ہے یا نہیں. یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے جب دعا کی, دعا کرنے کے بعد میں بیت اللہ سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں ایک مطلب آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مدینے خود 8ویں امام کے پاس چلا جاؤں, جن کو شیعہ 8واں امام کہہ رہے ہیں, ان کے پاس جا کے خود ان سے پوچھ لوں کہ آپ امام برحق ہیں یا نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں مکہ سے چلا, مدینے پہنچا, پوچھتا ہوا میں امام کے گھر میں پہنچا. میں نے دھکن بات کیا, امام کا ایک خادم اور غلام باہر آیا. میں نے بتایا میں مکہ سے آ رہا ہوں اور آپ کے امام سے ملنا چاہتا ہوں, زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ غلام اندر گیا, امام کو بتایا, امام نے اذن دیا جاؤ اس کو لے آؤ. یہ شخص کہتا ہے میں نے پہنچتے ہی سلام کیا, امام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فوراً فرمایا عبداللہ بن مغیرہ تو اللہ سے ہدایت پانے کے لیے خانہ کعبہ چلا گیا تھا, اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا. اللہ نے تجھے باب ہدایت پر اللہ تجھے لے آیا. یہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ امام کو میرا نام کہاں سے پتہ چل گیا, اور یہ سارا جو میں کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ سے ان کو کیسے پتہ چلا. میں نے پوچھا جناب ذرا بتائیے یہ علم اس چیز کا آپ کو کیسے ہوا ہے. امام نے فرمایا ہم ہادیان برحق ہیں,
اللہ کے اذن سے اللہ نے ہمیں علم غیب عطا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم کس غرض سے بیت اللہ گیا تھا اور کس لیے میرے پاس آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ تو جو فرما رہے آپ نے، تو امام نے فرمایا، یہ کہتا ہے یہی میں نے جب سنا فوراً میں نے گواہی دی، اشہد انک حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی 8ویں حجت خدا ہے۔ اور وہ جملے آپ زیارت مولا کی زیارت میں پڑھتے ہیں، اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی، کہ مولا ہمارا آپ پر سلام ہو، آپ میرے مقام اور محل کے شاہد اور گواہ بھی ہیں، آپ میری کلام کو سنتے بھی ہیں اور آپ میرے سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ تو امام شاہد ہوتا ہے، امام جانتا ہے کون کہاں پر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمارے اور آپ کے سارے اعمال امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور امام ان اعمال کا بھی شاہد ہوتا ہے۔ تو غرض امام 8ویں امام کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے انحرافات پیدا ہو گئے تھے۔ بس کچھ امام کی سیرت سے آج جو کچھ معجزے اور کرامات امام کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے، گھبرا تو نہیں رہے ہیں، ایک دفعہ سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید کا یہ دور جو تھا، اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ جتنے بھی بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں، سب سے زیادہ فقیہ اور زیادہ علم رکھنے والا خلیفہ مامون الرشید تھا، علم کلام کا ماہر تھا، اور پھر اس کی حکومت جو ہے تمام بنی عباس کے خلفاء سے سب سے زیادہ مقتدر اور طاقتور ترین حکمران تھا۔ اس کی حکمرانی کی جو سلطنت کی جو وسعت ہے وہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ اندلس اسپانیہ، آج کا اسپین، وہاں سے لے کر افریقہ، سوڈان، الجزائر، اور پھر یہ سارے ایشیا کے ممالک، افغانستان، ایران، ترکی، اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے سندھ کے بھی بعض علاقے، یہ سارے پوری سلطنت تھی مامون الرشید کی، اور اتنا بڑا مقتدر حکمران تھا، طاقتور حکمران تھا، اور عالم بھی تھا، فقیہ بھی تھا، سب سے زیادہ فقہ جاننے والا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے زمانے میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تشیع کو اگر امام نے طاقتور بنایا ہے تو مامون الرشید کے زمانے میں بنایا۔ امام علیہ السلام نے اتنے مقتدر حکمران کے زمانے میں امام نے ہر مقام پر ولایت کا بھی دفاع کیا، آل محمد کی تعلیمات کا بھی دفاع کیا، تشیع کا بھی دفاع کیا۔ امام اللہ کے دین کا محافظ ہوتا ہے، یہی فرق ہے نا نبی اور امام میں۔ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ تو 8ویں امام نے اس کے زمانے میں تشیع کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ ناقابل تسخیر ہو گئی تھی تشیع، اور میں عرض کروں گا اس کی تاریخی شواہد ہے۔ 8ویں امام کے زمانے میں یہ انحرافات، اس لیے مامون الرشید کی کوشش ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا جائے اور 8ویں امام سے ان کے مناظرے کرائے جائیں، اور کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ یہ شیعوں کے 8ویں امام اس مناظرے میں شکست کھا جائیں تاکہ میری فتح ہو جائے، میں لوگوں کو ثابت کر سکوں کہ میں اصل جو ہے میں اس خلافت کا وارث میں ہوں۔ تو یہاں تک کہ عراق اور خراسان سے اس نے بڑے بڑے علماء کو بلایا دربار میں مامون نے، اور ان سے کہا کہ میں شیعوں کے 8ویں امام کو دربار میں بلاتا ہوں، آپ ان سے سوال کرنا، مشکل سوال کرنا۔ تو جو ہے تو امام علیہ السلام تشریف لائے دربار میں، بڑے بڑے علماء خراسان اور عراق سے جو مہمان بلائے ہوئے تھے مامون الرشید نے، تو انہوں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 آیت
اس میں سے ایک مسلمان نے، ایک عالم دین نے پڑھی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، قرآن کا، ان لوگوں کو کہ جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام سے پوچھا انہوں نے کہ جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے اور اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، قرآن کی اس آیت میں اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا اس سے مراد آل محمد ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس سے مراد پوری امت اسلامی ہے۔ ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں، آپ ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، تمام تفسیروں میں ہمارے بھائیوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ کتاب کا وارث جن کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے جن کو چن لیا ہے، اس سے مراد امت اسلامی ہے، پوری امت مسلمہ ہے۔ تو کہنے لگے اس سے مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ امام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اگلی آیت جو ہے 33ویں آیت سورہ فاتر کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ یہ جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے، کتاب کا وارث بنایا ہے اور اللہ نے جن کو چن لیا ہے، یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو ہم نے فرمایا اگر اس سے مراد پوری امت مسلمہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت مسلمہ جنتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو کہنے لگے نا، ایک حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ امتی آلی، سرکار کی طرف نسبت دے کے ایک حدیث سنائی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ساری کی ساری میری امت میری آل ہے۔ عجیب ہے، امام مسکرائے، امام نے فرمایا اگر ساری امت آل ہے تو پھر فرق کیوں ہے کہ آل پر تو صدقہ حرام ہے لیکن امت پر حلال ہے؟ تو جو ہے امام نے فرمایا آل پر صدقہ حرام ہے، واجبی صدقہ، لیکن امت پر حلال ہے، پھر فرق کیوں ہے؟ اگر ساری امت ہی آل ہے تو پھر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام نے فرمایا اصل میں اس سے مراد وہی ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا، وہی اہل بیت ہے۔ تو بہت سارے ایسے مناظرے ہوئے امام کے ساتھ، مسلمانوں کے ہوئے، غیر مسلم علماء کے ہوئے، عیسائیوں کے ہوئے، یہودیوں کے ہوئے، اور معمول کی کوشش یہ تھی کہ کسی مناظرے میں امام کو شکست ہو جائے تاکہ میں اپنی فتح کا اعلان کروں، اپنی حقیقی خلافت کا اعلان کروں۔ لیکن جیسے جیسے مناظرے بڑھتے تھے ویسے ویسے 8ویں امام کی علمی مقام اور منزلت بڑھتی چلی جاتی تھی، امام کے علمی موجودے لوگوں کے سامنے آتے چلے جاتے تھے۔ جاسلیق نامی ایک شخص جو عیسائیوں کا بہت بڑا پوپ تھا، پادری تھا، گھبرا تو نہیں گیا کرتا، ایک دفعہ سارے مل کے صلوات پڑھ لے محمد، یہ جاسلیق آیا امام کی خدمت میں اور محمود نے بلایا ان کو۔ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، پادری تھا، اور محمود نے اسے کہا کہ آپ شیعوں کے 8ویں امام سے آپ کچھ سوال پوچھو۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں ان سے کیا سوال کروں، میری اور ان کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے کہ یہ حضرت مسیح کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ انجیل کو نہیں مانتے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، یہ محمد عربی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی آخری کتاب قرآن ہے، ہماری آخری کتاب انجیل ہے، تو کوئی قدر مشترک ہی نہیں ہے، ہم کیسے مناظرہ کریں؟ امام نے جب یہ جملہ سنا، امام نے فرمایا کیا خیال ہے اگر میں انجیل سے تمہیں دلیلیں دے دوں تو پھر قبول کر لو گے؟ عرض کرتا ہے کیوں نہیں، انجیل سے اگر آپ ثابت کر لیں اپنے دعوے کو تو میں کیوں نہیں قبول کروں گا، اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اچھا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہ کہتا ہے بتائیے آپ کا مسیح کے بارے میں اور ہماری آخری کتاب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، انجیل کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام نے فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں
اللہ کا نبی مانتا ہوں اور اس انجیل کو بھی مانتا ہوں جس انجیل میں عیسیٰ نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے. میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں اور اس انجیل کو بھی مانتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے عیسیٰ نے آخری نبی محمد عربی کے آنے کی بشارت دی ہے. تو جب یہ اس نے سنا تو کہنے لگا ہمارا جو مناظرہ ہے اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں کہ جب کوئی دلیل پیش کرنے کی نوبت آئی تو فیصلہ تو دو عادلوں پر ہوگا اور آپ جب عادل پیش کریں گے تو اپنے مذہب کے مطابق تو وہ اس کو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. امام نے فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں, میں دو عادل پیش کروں گا تیرے مذہب میں سے جن کو تو مانتا ہے. امام نے فرمایا کیا یوحنا دہلوی کو مانتا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے. امام نے فرمایا کیا یوحنا دہلوی کو قبول کرتا ہے؟ کہا کیوں نہیں, یہ تو ہمارے مسیح کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے, اگر ان کا کوئی حوالہ دے دے تو میں فوراً قبول کر لوں گا. امام نے فرمایا اچھا انجیل کھولو. وہ جو ہے اب امام اس سے دور ہے, یہ الگ بیٹھا ہے, سامنے بیٹھا ہے. امام نے فرمایا اچھا انجیل کا فلاں صفحہ کھولو. اس نے صفحہ کھولا. امام نے کہا اس کے صفحے کی پہلی سطر سے پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا. یوحنا دہلوی کا یہ قول تھا کہ حضرت مسیح نے ہمیں کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور جس کے 12 جانشین ہوں گے. جب یہ جملہ امام نے فرمایا فوراً حیران ہو گیا. ان کو کیسے پتا؟ انجیل میرے ہاتھ میں ہے, یہ دور ہے, نہ انہوں نے انجیل کو دیکھا, لیکن یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں. امام نے فرمایا جانتے ہو ان 12 جانشینوں میں سے 8واں جانشین میں ہوں. اور 12 جانشینوں میں سے 8واں میں ہوں. اور پھر امام نے ایک اور جملہ فرمایا. امام پوچھتے ہیں, امام نے جملہ کہا, بس بات ختم ہو رہی ہے. امام نے جملہ کہا. امام فرماتے ہیں کہ آپ کے حضرت مسیح بہت نیک تھے, بہت اچھے تھے, لیکن ایک کمی تھی ان میں کہ کبھی کبھار وہ نماز چھوڑ دیتے تھے, کبھی کبھار روزہ چھوٹ جاتا تھا ان سے. جب امام نے جملہ کہا تو بڑا غصے میں آ گیا. میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا, آپ کا ایمان چلا گیا. آپ ہمارے مسیح کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی, ان کا روزہ چھوٹ جاتا تھا, وہ تو دائم الصوم تھے, قائم اللیل تھے, وہ تو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے, دنوں کو روزہ رکھتے تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اچھا ٹھہر جا, جو عیسیٰ جس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی, جس کا کوئی روزہ ترک نہیں ہوا, ذرا یہ بتا وہ عیسیٰ کس کی عبادت کر رہا ہوتا؟ تم تو کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور خدا ہے, جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ خدا ہے. تو بتاؤ وہ عیسیٰ جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا تھا وہ کون تھا, وہ کس کی عبادت کر رہا ہوتا تھا؟ امام کا جب یہ جملہ اس نے سنا وہ فوراً گھبرا گیا اور کہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں. امام علیہ السلام نے جو علمی معجزے دکھائے ہیں, اور یقین جانیے کہ اس زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یونان کا فلسفہ ترجمہ ہو رہا تھا اور اسی امام کے زمانے میں انحرافات آ رہے تھے, اگر امام علیہ السلام اپنے یہ علمی کرامات نہ دکھاتے آج امت مسلمہ کی جو گمراہی کی حالت ہوتی. یہ 8ویں امام کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, دہریوں کے ساتھ, ضد دین لوگوں کے ساتھ اگر اسلام کا دفاع کیا ہے تو 8ویں امام نے کیا. تو امام کے ایسے بہت سارے علمی معجزات ہیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ امام نے ایک اور جو امام کی سیرت سے نقطہ ملتا ہے, ابھی ٹائم ہے نا, گھبراہ تو نہیں رہے, میں اپنی بات مکمل کر لوں گا, مجھے اجازت دیں کہ تھوڑا ایک دفعہ سارے صلوات پڑھ لیں کہ 8ویں امام کو بہت زیادہ موقع ملا ہے. امام نے
امامت کا جو روشن چہرہ ہے دنیا کے سامنے اس کو متعارف کرایا، اور یہ 8ویں امام کو اس کا زیادہ موقع ملا۔ امام کا مقام کیا ہوتا ہے، امام معصوم کی عظمت کیا ہے، امام کا انتخاب کون کرتا ہے؟ لوگ اس امام کا انتخاب نہیں کر سکتے جس کے کمالات اور فضائل کو انسانی عقلیں درک نہیں کر سکتی، اس کا انتخاب عام انسان کیسے کر سکتے؟ تو بہت ساری ایسی احادیث امام کی موجود ہیں۔ تو امام نے ایک اور کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ ولایت کا دفاع کیا۔ ولایت، نظام ولایت کے مدافع امام ہے، حریم تشیع کا دفاع کرنے والے امام 8ویں امام ہے۔ یہ امام کو ایک موقع ملا ہے۔ وہ معروف روایت ہے کہ جب امام کو مدینے سے جب بلایا گیا خراسان کی طرف، آپ جانتے ہیں کہ مامون رشید نے کم از کم 2 سال یہ امام کی منت سماجت کرتا رہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیجیے، لیکن امام مسلسل انکار کرتے رہے۔ فضل ابن سال کہتا ہے کہ میں نے خلافت کو اتنا کبھی رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے 8ویں امام کے سامنے جب مامون خلافت اور ولی عہدی کو پیش کرتا تھا اور امام مسلسل انکار کرتے تھے۔ میں نے کبھی خلافت کو ولی عہدی کو اتنا رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2 سال تک اس کی کوشش رہی کہ امام کو ولی عہد بنایا، لیکن امام مسلسل انکار کرتے رہے۔ بلاخر اس نے خراسان کی طرف امام کو بلایا مدینے سے، اور جب راستے میں امام کو مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، فقط ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ نیشا پور کے مقام پہ جب امام پہنچے، اور یہ وہ دور تھا، مامون رشید نے کہا تھا وہ قافلے والے لوگوں سے جو اس کے سپاہی امام کو لے کے آ رہے تھے کہ امام کو آبادیوں سے دور لے کے آنا ہے تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو۔ عجیب ہے، کوئی میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے اور مستند روایت ہے کہ امام علیہ السلام جب نیشاپور کے مقام پہ پہنچے تو 1,20,000 کا مجمع تھا جو وقت کے امام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دور دراز کا پیدل سفر کر کے لوگ چلے، اور یہ غدیر کے بعد تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مجمع، غدیر کے میدان میں، غدیر میں بھی 1.25 لاکھ کا مجمع معروف روایت ہے، تو یہاں پر بھی 1,20,000 کا مجمع جس میں سے 40,000 محدث تھے، حدیث لکھنے والے۔ 8ویں امام کی کیا شان ہے کہ رسول بیماری کے آخری 3 دنوں میں اسی امت سے قلم دوات مانگتے رہے نا، اور کسی نے قلم دوات نہیں دیا، اور نعوذ باللہ کہا کہ ان الرجل لا یحجر، کہ یہ فرد جو ہے، یہ مرد جو ہے، نعوذ باللہ زیان کہہ رہا ہے۔ رسول قلم مانگتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، قلم دوات نہیں ملا۔ جو فرزند رسول ہے 8واں امام جب نیشاپور کے مقام پر پہنچے، 40,000 محدث قلم نواد لے کے بیٹھے تھے، امام کچھ فرمائے اور اب حدیث لکھے۔ یہ فرزند رسول کا معجزہ ہے۔ امام جب نیشاپور کے مقام پہ پہنچے، اب آپ اندازہ لگائیے، وقت کا امام ہے، فرزند رسول ہے، ہادی برحق ہے، 1,20,000 کا مجمع ہے، تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مجمع، کون سا اہم پیغام دینا چاہیے امام کو اتنے بڑے مجمع میں؟ ہمارے یہاں جب سیاسی جماعتوں میں لاکھوں کا مجمع ہو جائے تو سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت اہم پیغام دیتا ہے اپنے کارکنوں کو۔ 1,20,000 کا مجمع، امام نے نماز کی بات نہیں کی، پریشان نہ ہونا، امام نے نہیں فرمایا سارے نماز پڑھو، روزے کی بات نہیں کی، حج کی بات نہیں کی۔ امام نے جو حدیث سنائی ہے، اس حدیث کو سنانے سے پہلے امام نے خود سلسلہ سند بیان فرمایا، جبکہ کوئی بظاہر ضرورت نہیں تھی، اس سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 40,000 محدث ہے، قلم دوات ہاتھ میں، کاغذ قلم ہاتھ میں ہے، آمادہ ہے، مولا کچھ فرمائیے، اپنے جلدی کوئی حدیث سناتے جائیے۔ امام فوراً حدیث سناتے نہیں، امام نے پہلے سند بیان کی ہے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا ہے، جعفر صادق نے اپنے بابا امام باقر سے سنا ہے، امام باقر نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا ہے، امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین سے سنا ہے، امام حسین نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا ہے، حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے، علی مرتضیٰ نے رسول خدا
رسول خدا نے جبرائیل امین سے، اور جبرائیل امین کو اللہ نے خود بیان فرمایا۔ امام نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے۔ کیوں یہ سلسلہ سند بیان کیا؟ امام نے وہاں 1,20,000 کے مجمع میں بتایا ہے کہ ہم اگر حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ہماری سند کا سارا سلسلہ معصوم سلسلہ ہے۔ ہماری سند کا سلسلہ سارا معصوم ہے۔ یہ ایسی روایت ہے جس میں کوئی راوی غیر معصوم نہیں ہے، سارے معصوم راوی ہیں۔ اور اس لیے اس روایت کا نام کیا رکھا ہے علماء نے؟ حدیث سلسلۃ الذہب۔ عربی میں ذہب کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، یعنی سونے کی زنجیر ہے یہ حدیث، جس کا کوئی راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ اور بس ایک جملہ ذہن میں آ گیا، حدیث بیان کرتا ہوں کیونکہ مولانا صاحب کی تشریف فرما ہے، مجھے لے کر جانتے ہیں۔ حدیث سلسلۃ الذہب، امام نے یہ حدیث کے سند کا سلسلہ بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے بھائیوں کی 4 امام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ لوگ جس کو حدیثیں یاد تھی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے 8ویں امام کی اسی حدیث کے بارے میں۔ ان کا ایک شاگرد ہے، یہی حدیث جو امام نے بیان کی اس کا شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا، احمد بن حنبل کے پاس، کہ استاد محترم شیعوں کے 8ویں امام نے ایک حدیث بیان کی ہے، تو میں آپ سے اصلاح کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ بتائیں یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو لے لوں، اس پر عمل کروں، یا ضعیف ہے عمل نہ کروں؟ لیکن کہتے ہیں استاد گرامی میں پہلے اس حدیث کی سند کو بیان کروں گا، چونکہ 8ویں امام نے سند بیان کی ہے، پہلے وہ سلسلہ سند کو بیان کرتا ہے کہ 8ویں امام نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے 6ٹھے امام سے، انہوں نے 5ویں سے، غرض رسول خدا سے جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ۔ جب استاد نے یہ سلسلہ حدیث کے سند کو سنا تو کہتا ہے احمد خاموش ہو جا، اگر تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سوال نہ کر رہا ہوتا تو میں یہیں تیرے قتل کا فتویٰ دے دیتا۔ شاگرد گھبرا گیا، استاد محترم کیا ہوا؟ کہا تو حدیث کو چھوڑ، جو سلسلہ سند کو بیان کر رہا ہے یہ اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، جو نام تو نے بیان کیا ہے یہ اتنے عظیم نام ہے کہ اگر کسی دیوانے کے گلے میں یہ ناموں کا تعویذ بنا کے ڈال دیا جائے وہ دیوانہ بھی شفا پا جائے گا۔ تو حدیث کی بات کر رہا ہے، یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے۔ احمد بن حنبل نے یہ جملہ لکھا، اور یہ حدیث قدسی ہے جو میرے مولا نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ سب جانتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن، فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ امام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور پھر امام نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے بچائے گا، لیکن اس کی 12 شرطیں ہیں جن میں سے 8ویں شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ امام نے فرمایا توحید، کلمہ توحید عذاب سے بچائے گا۔ امام نے نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، کس کی بات کی؟ توحید کی بات کی۔ یعنی اگر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، زہد ہو، سب کچھ ہو، لیکن توحید بیچ میں نہ ہو، کیا خیال ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے نمازی ہو توحید بیچ میں نہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے انسان نمازی ہو لیکن بیچ میں اللہ ہو ہی نہ، نیت کوئی اور ہو۔ اور کیا عظیم جملہ میرے مولا کا، مولا حسین علیہ السلام کا، مولا نے فرمایا کہ ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک۔ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ تو اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے،
یعنی امام نے توحید کی بات کیوں کی ہے؟ دو باتیں ہیں نا، دو پیغام ہے امام کی اس حدیث میں، ایک توحید ہے، دوسری ولایت ہے. بس میں کہہ رہا ہوں دو پیغام ہے امام کی اس 1,20,000 کے مجمع میں. ایک توحید کا پیغام دیا مولا نے اور ایک ولایت کا. توحید کا پیغام اس لیے دیا، امام نے حقیقت میں نیشا پور کے اس جلسے میں اور مجمع عام میں ہی مامون الرشید کو رسوا کر دیا. امام نے بتا دیا تھا کہ جس معاشرے میں معصوم امام کے ہوتے ہوئے مامون الرشید جیسے فاسق فاجر کو اگر امت حاکم بنا دے تو وہ امت اس لیے گناہگار ہے چونکہ اس امت میں توحید کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ توحید زندہ ہوتا تو کبھی بھی امام معصوم کے ہوتے ہوئے کسی فاسق فاجر کو حاکم نہ بنایا جاتا. انہوں نے جھنجھوڑا ہے لوگوں کو کہ تمہارے اس زمانے کی سب سے بڑی آفت اور مشکل یہ ہے کہ تم نے ایک فاسق فاجر کو حاکم بنا دیا امام معصوم کے ہوتے ہوئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ توحید پر تمہارا ایمان نہیں ہے. اگر توحید پر ایمان ہوتا، بیچ میں اللہ ہوتا تو کبھی بھی فاسق فاجر کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا. اور پھر امام نے جو ولایت کا پیغام دیا ہے یہ بتایا کہ یہ توحید اگرچہ اہم ہے، بنیاد ہے سارے دین کی، لیکن یہ توحید مکمل ہوتی ہے نظام ولایت سے. اس کی روح جو ہے توحید کی وہ ولا ہے. اگر یہ نظام ولایت نہ ہو توحید نامکمل ہے، توحید ناقص ہے. امام نے دو اہم پیغام دیے ہیں شرپور کے مقام 1,20,000 کے مجمع کو. امام نے پیغام دیا کہ ایک توحید اپنی ٹھیک کرو، اور جس دن امت کی توحید ٹھیک ہو جائے گی وہاں کبھی کوئی ظالم حکمران نہیں بنے گا. ہم اپنے معاشرے کا اندازہ لگا دیں، آج اگر ہمارے اوپر فاسق فاجر اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں تو اس امت کی توحید میں کمزوری ہے. اور دوسرا یہ توحید جڑی ہوئی ہے ولایت کے ساتھ. اس لیے 8ویں امام نے فرمایا تھا نا، وہ حدیث تو یاد ہے آپ کو، امام نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو غدیر یاد رہتی تو کبھی واقعہ کربلا نہ ہوتا. غدیر و عاشورہ جیسے جڑے ہوئے ہیں، غدیر کو عاشورہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر غدیر زندہ ہوتی امت مسلمہ میں کبھی واقعہ کربلا نہ ہوتا. تو لہذا دوستوں تین چیزیں ہیں، بس بات کبھی نہ ہو جائے. غدیر میں، میدان غدیر میں کیا تھا؟ اعلان ہوا تھا نا، مولا کی ولایت کا اعلان ہوا. تشیعوں کی جو بنیادی مذہب شیعہ کے ارکان ہیں وہ 3 رکن ہیں. پہلا غدیر، دوسرا عاشورہ اور تیسرا انتظار. غدیر کیا تھا؟ غدیر تھا اعلان ولا. عاشورہ کیا تھا؟ عاشورہ تھا احیاء ولا. اس نظام ولایت کو مولا حسین نے اپنی قربانی دے کے زندہ کیا، اس نظام ولایت کو بچایا ہے. اور انتظار ہے نفاذ ولا. حقیقی انتظار یہ ہے اس مولا نے جو ولایت کے نظام کو مولا لے کر آئیں گے اس کو نافذ کرنا، رائج کرنا اپنے معاشرے میں. آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے امام کے ساتھ اس عہد کو نبھائے کہ معاشرے کے اندر اس نظام ولایت کو نافذ کرے، لاگو کرے. انتظار یہ ہے. آج کمزوری یہاں پر ہے میری اور آپ. تو 8ویں امام نے اگر نیشاپور کے میدان میں ولایت کی بات کی تھی تو حقیقت میں یہ نظام ولایت اگر زندہ ہوتا آج امت مسلمہ کی حالت یہ نہ ہوتی. اور الحمدللہ ہم اور آپ جس زمانے میں ہیں آج تشیع اتنی طاقتور ہو چکی ہے. آخری زمانے کی جو احادیث ہے، روایت ہے امام کے ظہور کی، اس میں جو کچھ مراکز روایت میں جس کی نام آیا ہے، شام کا علاقہ ہے، یمن کا ہے، عراق کا ہے، یہ جتنے علاقوں کے نام روایت میں آئے ہیں کہ امام کے مجاہدین، امام کے چاہنے والے ان علاقوں سے ہوں گے، ان تمام علاقوں میں الحمدللہ اس وقت تشیع سب سے بڑی طاقت ہو رہا ہے. اور الحمدللہ آج ہم سب بڑھ رہے ہیں اس نظام کی طرف جو آخری حجت خدا اس نظام ولایت کو لے کر آئے.
لہٰذا دوستوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، 8ویں امام نے اس ولایت کو زندہ کیا ہے، امامت کی اس تحریک کو امام نے آگے بڑھایا ہے، اور وہ اس لیے امام نے فرمایا، 8ویں امام کی نورانی حدیث ہے، امام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم کرے ایسے شخص پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہے۔ برائے خوشنودی امام مولانا علی رضا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلا رہے ہیں، اس پر یقیناً اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس کے۔ الحمدللہ یہ آپ کا بہترین مرکز ہے جہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ان تعلیمات اہل محمد کو آپ باعث بن رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ لہذا دوست ضرورت ہے آج اس زمانے